تو اب ہم اس پہ کچھ مزید ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکشن کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آگے مزید جو ہے نا کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، جیسے لاجیکل فیلیسیز کیسے ہوتی ہیں اور یہ نالج کو گین کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، کیا لاجیکل پازیٹیوسٹ صحیح باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس اب ہم بلاتے ہیں صدیقی کو بلاتے ہیں. یہ اے آئی کے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹر امجد کو بلاتے ہیں. یہ فلاسفی میں نا فلاسفر ہے. ٹھیک ہے، سو لیٹس ویلکم دیم. تو پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی ہم ساتھ ملاتے ہیں. فیل فری ٹو ہیو کویسچن. تو بات ٹیورنگ پہ ہوئی اور کمپیوٹر تک بات پہنچی. تو فلاسفی جو ہے وہ جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے تو ہوتے ہی ہیں. الٹیمیٹلی ہمیں کمپیوٹر بھی مل گیا، اے آئی بھی مل گیا. تو آپ بتائیں اس ساری جرنی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، آئی ایم محمد صدیقی، اگر آپ نیم میں کنفیوز ہیں. اس میں نقیب صاحب، میں اب یہ ڈاکومنٹری دیکھ کے ایسی حالت ہوتی ہے جب فلاسفی کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں نا، تو آئی تھنک آئی شوڈ اسٹارٹ فرام کہ ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ ایبسولوٹزم از ایبسولوٹلی رانگ. کہ ہم مطلب ہمارے اندر ایک جستجو ہے کہ کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ مل جائے، اور جس کے بعد دو چیزیں ہوں. ایک تو کہ مل جائے، اس کے بعد مزید کی مطلب ایک دفعہ مل جائے، اور ایسا مل جائے کہ جس کے بعد ہم ہر چیز ایبسولوٹلی جو ہے نا فگر آؤٹ کر سکیں. تو یہ بہت مطلب آئی تھنک آئی وڈ سے کہ اس کو ایبالش کرنے کی ضرورت ہے بہت. آئی تھنک دس از دا بگیسٹ لیسن. تو میں تو خود بھی نان ایبسولوٹسٹ ہوں، یا نان ایبسولوٹزم کی فلاسفی ہے میری اپنی جو ہے. تو اس میں دیکھیں کہ ایرسٹوٹل جو تھا نا، وہ اس کا دیکھیں اگر مین مسئلہ یہی تھا کہ انڈکشن ایبسولوٹلی تو صحیح نہیں ہے، 100% صحیح نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ جو چیز 100% نہیں ہے تو ٹوٹلی نکال دو. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اور آڈینس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایرسٹوٹیلین لاجک ہے اس میں بھی پرابلمز آئیں، اور وہ اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یعنی کہ ایرسٹوٹل تو سمجھتا یہی، یا اس کے زمانے میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایوری تھنگ ہے، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ایرسٹوٹیلین لاجک ہے، اس کی ایک لمیٹڈ ڈومین ہے، وہاں وہ ویلڈ ہے. اس کے اور آئی تھنک کہ زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جہاں ایرسٹوٹل کی لاجک کام نہیں کرتی. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو وہ جو اس کا لا آف نان کانٹراڈکشن ہے، یا یہ ہے کہ لا آف نو مڈل گراؤنڈ، تو مطلب وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ ایک چیز یا تو وہ فل ٹرو ہوگی یا فل فالس ہوگی. وہ لیکن تو نان ایبسولوٹزم کے ساتھ بائنری نہیں. ہاں، نان ایبسولوٹزم کے ساتھ پھر ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے، اور میں اس کا بہت میری فلاسفی ہوئی ہے کہ وہ ڈگری آف ٹروتھ ہے. کہ بہت کم چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹلی ٹرو ہیں یا ایبسولوٹلی رانگ ہے. نہیں تو ہر چیز 10 ٹو ٹروتھ ہے، کوئی 90% ٹروتھ ہے، کوئی 80% ٹروتھ ہے، کوئی ہم کہتے ہیں ان موسٹ کیسز اٹس فالس کائنڈ آف اس طرح. اور یہ سب آپ نے دیکھ لیا کہ لاجک میں جو وہ کہہ رہا ہے جو ماڈل لاجک ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا، ویسے میں نے ابھی سرچ کیا تو اس میں یہی ہے کہ اس میں وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کانٹیکس میں آپ ایک ہی اسٹیٹمنٹ کو آپ ایک کانٹیکس کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ ٹرو ہو سکتی ہے، اگر آپ ایک اور کانٹیکس کے لحاظ سے دیکھیں گے تو فالس ہے. تو پاسبلٹی ہے. اب پاسبلٹی کیا ہے کہ اگر وہ کسی ایک کیس میں بھی ٹرو ہے تو ہم کہیں گے پاسبل تو ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں کہ وہ سب کیسز میں ٹرو ہے تو اس لحاظ سے وہ فالس ہے. تو ایک لحاظ سے ٹرو ہے، ایک لحاظ سے فالس ہے. تو یہ ایک چیز ہے.
اور پھر آئی تھنک ایک چیز اس میں مس ہوئی ہے, اور وہ یعنی ایک ڈیڈکٹیو لاجک ہے, ایک انڈکٹیو لاجک ہے, اور ایک ایبڈکٹیو لاجک ہے. تو ابھی جو سائنس ہے, سائنس فلسفی آف سائنس جو موجودہ ہے, تو وہ نا انڈکٹیو سے بھی زیادہ ایبڈکٹیو پہ چلتی ہے. اب ایبڈکشن اور انڈکشن میں کیا فرق ہے کہ ایبڈکشن جو ہے نا وہ کائنڈ آف a trial of best explanation of the phenomena of the nature. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جب آگے ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے لاجیکل فیلیسیز, تو اب دیکھیں کہ انڈکشن کا جو پرابلم ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ایبسولوٹزم کا پرابلم ہے, کہ جب آپ نے 1000 انسٹنسز دیکھے, اب میں انسٹنسز کی بات کروں میرے ذہن میں اے آئی گھوم رہا ہے, کیونکہ اے آئی از آل اباؤٹ انڈکشن. جب آپ اس کو ڈیٹا دیتے ہیں تو اس سے وہ ایک جنرل رول نکال لیتا ہے, تو اے آئی تو پورے انڈکشن پہ چل رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے 1000 انسٹنسز ایک چیز کے دیکھے ہیں یا 1,00,000 انسٹنسز دیکھے ہیں, اس سے آپ نے جنرل نکال لیا کہ یہ یونیورسل رولز کا جو یہی ایبسولوٹزم ہے. تو ایبڈکشن جو ہے نا یہ بالکل اس کو مان کے چلتا ہے, کہ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ یعنی کہ بلیک سوان نا, تو انڈکشن یہ کہے گا کہ وی ہیو نیور آبزروڈ اینی بلیک سوان, سو آل سوانز آر وائٹ. تو ایبڈکشن یہ نہیں کہے گا, ایبڈکشن یہ کہے گا کہ وی ہیو نیور پرسیوڈ بلیک سوان, سو ٹل ناؤ. ٹھیک ہے, کارل پاپر کا ذکر کر دیں پھر. ہاں, تو وہ کہے گا فالسیفیکیشن, وہ کہے گا ٹل ناؤ. تو وہ کہے گا موسٹ پرابلی ابھی تک ہم یہی بلیو کریں گے کہ کوئی بلیک سوان نہیں ہوتا, جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. تو یہ چیز ہے. چلیں باقی ڈیڈکٹیو لاجک پہ میری بہت اسٹرانگ کرٹیسزم ہے, چلیں وہ بعد میں کرتا ہوں. جی you should wait. He is giving you the mic so that you can speak. It's okay, it's better. It's for the online audience. Suggestion ke some of us are not mathematicians or do not understand mathematical terms, just like you just mentioned abductivism, so I had to look it up. So wo phir one loses the trace of thought. To usme whenever you're using a term, and if you could kindly give a definition but support it with an example that a layman could understand, that will help us to tag along instead of having to sort of make a search. I think abduction to maine یہ کیا نا. Yeah, but I had to look it up. I still couldn't get it, Maybe some people need to hear an example as well. Okay. It needs to be absorbed, na. So it's just that کہ وہ جو thought process ہے نا, one feels left out. صحیح, بالکل. That's all. Thank you. ہاں, تو یہ انٹرسٹنگ بات تو ہے کہ اس ساری چیزوں کو ڈیلی لائف میں ہم کیسے ریلیٹ کریں. یہ تو اب فلاسفر کا کام ہے, اس نے ہمیں اتنی مشکل چیزیں سمجھانی ہیں. تو یہ ایک کہتے ہیں ایپسٹمالوجی ایک ہوتی ہے جسے ہم اردو زبان میں علمیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں اور اس کو ہم ڈیلی لائف میں کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا جی, ویسے تو آپ لوگوں نے ابھی جتنا کچھ بھی دیکھا بظاہر لگتا ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے, لیکن جیسے آپ لے مین کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جس ورلڈ میں آتے ہیں میں ایز اے بیبی کی بات کر رہا ہوں, تو آپ فلاسفی کے لیے آتے ہیں. یو آر بورن فار فلاسفی, کہتے ہیں نا بورن ٹو لیڈ, بورن فار سو اینڈ سو, لیکن بورن ٹو اب جب آپ اس دنیا میں آ گئے, آپ کے سامنے فلاسافیکل ورلڈ ہے, اس کے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس کیا چیزیں آتی ہیں. ایز اے چائلڈ آپ کویسچننگ اسٹارٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بچہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے کیا 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 کیا. اب ان کے جوابات کہاں پہ ہوتے ہیں, وہ جو ہمیں ملتے ہیں یا کیا جو آ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن آپ کی سوچ کہیں نہ کہیں فلاسفی پہ بیس کری ہوتی ہے کہ مجھے اب جاننا ہے, مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں, کس دنیا میں گر گیا ہوں. فال آف ایڈم کی بات. اب فلاسفی آپ کے سامنے ہے, فلاسفیکل ورلڈ ہے, آپ کے پاس کویسچن ہے, آپ کو کیا چاہیے, ان کویسچن کا آنسر آپ کو ابھی چاہیے کیسے, یہ سمجھنا کیسے ہے.
there's now come logic. लॉजिक है क्या, यहाँ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन लॉजिक का बेसिक, अगर आप ज़ुबान सीखना चाहते हैं कोई भी लैंग्वेज, तो आप उसका कहीं ना कहीं ग्रामर सीखते हैं कि मुझे उसकी ग्रामर आएगी, मैं उसको डील कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा, मैं सीख लूँगा. आपको लॉजिक चाहिए होती है फ़िलासफ़ी को समझने के लिए. लॉजिक इज़ अ ग्रामर फॉर फ़िलासफ़ी. आपके पास लॉजिकल टूल्स नहीं है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप फ़िलोसोफाइज नहीं कर सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस खित्ते में, जिस पट्टी में बैठे हैं, वहाँ आपको हर जगह फ़िलोसफर मिल जाते हैं. तो यहाँ तो मेरे ख्याल में ये मसला नहीं होना चाहिए था. लेकिन अब लॉजिक में ट्रेडिशनल लॉजिक की बात हो रही है और फिर हम मॉडर्न लॉजिक की बात करते हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है और ये फ़र्क आता कैसे है. ट्रेडिशनल लॉजिक सिंपल मैं ये कह दूँ, वैसे तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि ऑल पाकिस्तानीज़ आर लायर्स. ओके, एक प्रोपोजिशन है, ये ट्रेडिशनल लॉजिक की बात हो रही है. दूसरा है अमजद इज़ अ पाकिस्तानी. तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन यही आएगा कि अमजद इज़ लायर. ठीक है. मॉडर्न लॉजिक में क्या हो गया? आप पाकिस्तानी, अमजद इज सेइंग ऑल पाकिस्तानीज़ आर लायर्स. ठीक हो गया. थोड़ा सा देखें, ट्रेडिशनल लॉजिक में चीज़ क्लियर आपको मिल रही है, पिक्चर क्लियर है, लेकिन मॉडर्न लॉजिक में वो पिक्चर कंफ्यूज कर रही है आप लोगों को कि यार हम इसकी बात माने या ना माने. जैसे हमारे यहाँ बड़े आराम से कहा जाता है पाकिस्तानी, हमारे ही लोग कह रहे होते हैं पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी मुनाफिक होते हैं. ओके ठीक है, मान लेते हैं. जो कह रहा है अब उसके बारे में क्या करें? ठीक है. जैसे ये जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सब झूठे होते हैं, कहने वाला कौन होता है? वो खुद एक पॉलिटिशियन होता है. तो वही पैराडॉक्स इज मॉडर्न लॉजिक की बात, मॉडर्न लॉजिक की बात हो रही है. अच्छा, बाज़ार हमें लगता है कि लॉजिक की एक पूरी हिस्ट्री है, लेकिन ये हिस्ट्री ऐसे नहीं बनी. ये बनना शुरू हुई, इसकी मजबूरी हुई कि वो यहाँ तक पहुँचे. बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें कि ग्रीक्स में क्या हुआ, वो तो एक आप गूगल करेंगे, पढ़ लेंगे. मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अभी कल ही की बात है, यानी 600 साल पहले की बात है, कि हमें पता चला कि अर्थ स्टेशनरी नहीं. ठीक है. उससे पहले लॉजिक क्या है हमारे पास? उसके पहले लॉजिक है अर्थ स्टेशनरी है, फिर ह्यूमन है, फिर हमने उस पर पूरा खड़ा किया कि देयर इज़ समथिंग ऊपर, डिवाइन एंटिटी एंड सो जो भी एक है. ठीक हो गया. अब हमारी तमाम लॉजिक उस वक्त तक इस लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर खड़ी है. हमने कुछ भी, आज मैं कहाँ से आया हूँ? ऊपर से आए हैं. ठीक हो गया. अब बादशाह कैसे बने? ऊपर से बने हैं. क्यों? हमारे पास स्ट्रक्चर ही एक था. लेकिन ये स्ट्रक्चर ज़्यादा देर रह नहीं सकता था, या इसको होना चाहिए था, यानी ये एक अलग कहानी है. इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है वो हम सब जानते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन किया. लेकिन हमारे पास आता क्या है, जो हमें एक टर्म मिलती है, कोपरनिकन रेवोल्यूशन की बात होती है. ये कोपरनिकन रेवोल्यूशन वाकई हुआ. इसने पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर उखाड़ के रख दिया. फ़र्क कैसे है? थोड़ा सा देखें कि पहले आपकी अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, उसके ऊपर पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा है. अचानक से आप कहते हैं ज़मीन मूव कर गई. ठीक हो गया. अब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? वो सारा स्ट्रक्चर साथ मूव करेगा? जहन क्या कहता है? नहीं करेगा. मेरा ये जहन कहता है और अमूमी तौर पर ये हमें ये लगता है वो पूरा स्ट्रक्चर अब लड़खड़ा गया है. वो डिवाइन कहाँ है? वो डिवाइन के पीछे रह गया. ऐसे ही हुआ. ऐसा तो नहीं है ना कि ज़मीन के साथ वो भी घूम रहा है. ठीक है. अब ये जब ये सोच चेंज होती है, अगर चेंज होती है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, इसके मैं थोड़ा सा और आसान समझा दूँ कि ब्लैक होल में बैठे हैं, कल आप लोग आते हैं और इसका यहाँ पे रेस्टोरेंट खुल गया. ठीक है, तिक्का बोटी चल रहा है. क्या होगा? अचानक आपकी क्या, आपको कि यार ये क्या हो गया, ये वाकई ऐसा है या नहीं. अब यहाँ तक तो हमें ये अगर ये बात समझ आती है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर अपने टाइम फ्रेम में कहीं रहते हैं और वो ब्रेक होते रहते हैं. वक्त गुजरता है, जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा. अब यहाँ पे बेहतरीन फ्रेज़ हमें मिलती है
کارٹیجین جو جسے ہم کہتے ہیں آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. بظاہر لٹریچر کے اندر یہ بڑی سمپل سی اچھا یار یہ کوئی بات ہے ایک فلاسفر نے کر دی ہے, اوکے فائن وی لو دیٹ, او آئی ایم ٹھیک ہے. لیکن نہیں, اس فریز سے پہلے لوگ نہیں سوچتے تھے. کون سوچتا تھا؟ زندگی کے فیصلے کون کرتے تھے؟ کنگز ہوتے تھے یا پریسٹ ہیں یا مولوی ہیں, وہی کرتے تھے. مجھے شادی کب کرنی ہے, کب تاریخ ہے, وہ بھی وہی بتاتے تھے. بادشاہ آئے گا نہیں آئے گا, بادشاہ آئے گا تو شادی کو نہیں, سو اینڈ سو. مجھے فصل کاٹنی ہے نہیں کاٹنی ہے, بادشاہ کا حکم. یعنی سوچنے کا کام تمام کا تمام بادشاہوں کے پاس تھا, یا مولوی یا پریسٹ جو بھی آپ انہیں کہیں ان کے پاس تھا. عام آدمی نہیں سوچتا تھا. وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں سوچ سکتا ہوں. لیکن یہ ہمیں ویسٹ میں ہمیں ایک موومنٹ ملتی ہے کہ نہیں, میں وہ ہوں جو سوچتا ہوں, اس لیے میں ہوں, میں ایگزسٹ کرتا ہوں. اب یہ جو ایگزسٹنس ہے یہ اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملی, اس کے پیچھے پورا ایک وہ ہے. اس کے اگر آپ پورے لاجیکل جرنی میں آپ کوئی بھی ایک چیز آپ کہتے ہیں یہ چیز میں نہیں مانتا لیکن باقی ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں یہ کوپرنیکن ریولیوشن کچھ بھی مذاق ہے یا ایسا کچھ ہے, اوکے آج بھی لوگ مان رہے زمین کھڑی ہے. ہمارے ہاں کئی ایسے بڑے عالم ہیں, بڑے عالم ہیں, بڑے ہی عالم ہیں جو بھی کہتے ہیں کہ زمین کھڑی ہے. اگر ان کو کچھ لوگ فالو کر رہے ہیں گڈ, تو وہ اسی طرح ان کی لاجک رہے گی. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جب یہ ہمارا ایک ریشنلسٹ تھاٹ آتی ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, اب یہ وہ وقت ہے 16th اور 17th سینچری کا جہاں پہ ہمارے پاس دو اسکول آف تھاٹ فلاسفی میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ایک ہے امپیریکل, دوسرا ہے آئیڈیلسٹ. آئیڈیلزم میں کیا, ان دونوں میں تھوڑا فرق کیا ہے؟ آئیڈیلزم میں یہ ہے کہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں پلیٹونزم کہہ لیں یا آئیڈیل اسٹیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ہمیں وہ ماننی پڑیں گی, اور تب ہماری زندگی چل سکتی ہے. زیادہ تر ہمارے ہاں آئیڈیلزم ہی ہوتا ہے, میں پرائم منسٹر بنوں گا, یہ آئیڈیلزم ہے. آپ بنتے ہیں اور پھر آپ نہیں رہتے. دوسری طرف کیا ہے, امپیریکل آپ کے پاس ہے. امپیریکل اسٹیٹمنٹ کیسے ہے کہ جو مجھے سمجھ آتا ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ جہاں موجود ہے اور زندگی میں ہوتا ہے, وہ امپیریکل اسٹیٹمنٹ ہوگی آپ کی. اس کے اندر ہمیں پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. دوسری طرف یہ اب یہاں پہ ان کا تعلق اگر ہم کوپرنیکن ریولیوشن کی بات کریں تو فرق کیا پڑتا ہے. آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ زمین اب ویسے نہیں رہی. پہلے آپ کے پاس ہے کہ ڈیوائن ایگزسٹ ان دس فارم, وہ ایک فارم ہے, وہاں سے آپ کو تمام چیزیں مل رہی ہیں. اب وہ فارم ویسے نہیں رہی, تو ہمیں ڈیکارٹ کے پاس اسپینوزا نے ایک بات کر دی کہ دیٹ ڈیوائن اینٹی ناؤ ایگزسٹ ایوری ویئر. ٹھیک ہے, ایوری ویئر, وہ ہر جگہ. یہ کہیں وہ ایسا نہیں ہے. اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیزم میں یہ چیزیں ہیں, پتہ نہیں سمجھتے رہیں. یہ اسپینوزا کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کہا کہ یار لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ اگر اب ویسا نہیں ہے اسٹرکچر تو اب وہ ایگزسٹ کہاں کرتا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ اب وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اب وہ ایگزسٹ ہر جگہ کرتا ہے. اس کے بعد یہ چیز ہم تک پہنچی ہے اور ہم آج کل اس کو ایکسپلین اسی طرح کرتے ہیں. ریشنل تھاٹ میں تھرڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں لائبنیز. لائبنیز کا جو بہت بہتر کام ہے, اسے میں اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں, اگر ہمارے ہاں اس وقت ہال میں اور کہیں بھی جہاں تک وہ بات جا رہی ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین لوگ ہیں, سب سے بہتر دنیا میں پاکستان پیدا ہوئے ہیں, سب سے بہتر کیپٹل میں پیدا ہوئے ہیں, کیپٹل کی سب سے بہتر سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں, سب سے بہتر سوسائٹی کے سب سے بہترین گھر میں پیدا ہوئے ہیں, بہتر 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 بہتر, وہ لائبنیزین ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اگر لائبنیز کا ہم دیکھیں تو تقریباً ہمیں 200 سال پرانا ملتے ہیں. تو اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ دنیا کے تمام فیصلے اس جگہ سے ہوتے ہیں اور دنیا کا بہترین ملک یہی ہے, تو ہم ابھی تک 200 سال پیچھے کہیں چل رہے ہیں. یہ ہے. دوسری طرف ہمارے پاس امپیریکل جو ہے, اس میں جیسے لاک کا ذکر ہے. لاک کے ہاں یہ ہے کہ فرد جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ بلینک سلیب اس کا برین ہوتا ہے.
وہ یہاں سے امپریشن لیتا ہے اور پھر وہ دنیا کو سیکھتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے. لاک، بارکلے، ہیوم. بارکلے کا اور بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں اس میں یہ ہے جو آپ پرسیو کرتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، جو آپ پرسیو نہیں کرتے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر میں آنکھ بند کر لوں اور آگے دیوار ہے تو میں پرسیو نہیں کر رہا، میں تو دیوار نہیں ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہیوم ہے، ہیوم کا پورا ایک وہ ہے. اب یہ جو دونوں اسکول آف تھاٹ ہیں یہ چلتے تو رہے ایک وقت تک. برٹش اسکول آف تھاٹ زیادہ ہمیں امپیریکلی ویلڈ ملتا ہے. اس کو میں اگر اس طرح سے کہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں وہ برٹش تینوں برٹش سٹیزن ہیں اور برٹش فلاسفی ہے. اور یہ کیسا یعنی ایسے جو برٹش ہمیں امپائر ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ ان کے پاس دنیا کے تمام سورسز تھیں؟ ایسا نہیں ہے. جہاں یہ سوچ تھی اور ابھی بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ جو لوگ اگر آپ کو کوئی ملتے ہیں کہ تم یہ بات مت کرو، تم سے زیادہ تجربہ تو میرا ہے. یہ لائن آپ اگر سنی ہوگی، اکثر گھروں میں سنتے ہیں. گھروں میں ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اکثر یہ کہتے ہیں. تو یہ جو لائن ہے، یہ جو تجربے کی بنیاد پہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میری ایج 50 سال ہے، تم ابھی 15 سال کے ہو، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں یہ سوچ تھی برٹش امپائر وہاں گھستی چلی گئی. بڑا آسان ہو. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو دونوں اسکول آف تھاٹ ہیں اگر آپ کو یہ کلیئر ہوتے ہیں تو کانٹ ان کو آ کے مرج کرتا ہے. کانٹ کہتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن دونوں اپنی جگہ درست ہیں لیکن دونوں ساتھ چلیں گے، علیحدہ نہیں چل سکتے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ نہیں جی صرف امپیریکل میتھڈ ہی چلے گا. نہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کا امپیریکلس آپ کی اسٹرینتھ بنتی ہے. دوسری طرف اگر آپ امپیریکلی اتنے اپنے آپ کو ویریفائبل سمجھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی آئیڈیل تھاٹ جو ہے وہ کام کر جائے گی. ہم تجربات سے آئیڈیلزم کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی طرح آئیڈیلزم کو ہم تجربوں میں لے کے آتے ہیں. اب کانٹ کیوں اہم ہے؟ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینتھیسز کی، شاید اس میں بھی کہیں لفظ آیا. کانٹ نے جو کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے، ارسٹوٹل کے ہاں جب اس نے کیٹیگریز کی بات کی تو وہ 10 ہیں اس کے ہاں. کانٹ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو 12 کیا. 12 ایسا نہیں کیا کہ یار یہ 2 کم تھی تو ایسا نہیں. اس نے 12 کو 4 میں ڈیوائڈ کیا اور ہر 4 جو اس نے میجر رکھے ان کو اس کے اندر 3 کیٹیگریز کو رکھا کہ اس جیسے کوانٹٹی ہے اس کے اندر یہ ہے، کوالٹی ہے اس کے اندر یہ ہے، موڈ کے اندر یہ ہے، فورتھ. تو اس نے 4 کے اندر 3 کو رکھا. اب یہ یہاں سے وہ ٹرائیالوجی شروع ہو جاتی ہے جو 3 والی ہے، جسے پھر نیکسٹ ہیگل ہینڈل کرتا ہے کہ یہ جو 12 کا چکر نہیں ہے بھائی، صرف 3 کا چکر ہے. وہ اس کو اور ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کر پاتا ہے نہیں کر پاتا اس پہ علیحدہ. تو وہ جو 3 ہیں پھر وہاں سے وہ لے کے آتا ہے کہ 3 جو مین کیٹیگریز ہیں جسے کانٹ بیان کر رہا ہے وہ 3 تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینتھیسز ہیں. تو بات جو میں کر رہا ہوں کہ یہ جو لاجیکل سفر ہے یہ ایسے نہیں طے ہو رہا، اس کے پیچھے پوری کہانی آ رہی ہے. اب یہاں سے مارکسین، پھر ہیگل، اگر یہاں تک ہم پہنچتے ہیں تو ہیگل پہ آ کے رک جانا چاہیے فلسفے کو، لاجک کو، لیکن وہ نہیں رک پاتا. مارکس، لیکن ساتھ سائنس بھی کام کر رہی ہے. یہ دونوں ایک چیز سمجھ لیں کہ فلسفہ از ایوری ویئر. آپ کوئی فیلڈ اگر پاکستان دنیا میں اس وقت بہترین ملکوں میں شامل ہے تو وہ فلسفے کی وجہ سے، اور ہمارے ہاں فلسفہ بہت ہو رہا ہے. بات یہ کرنے والی کہ یہ بھی لاجیکل فیلیسی ہے جو میں بھی بیان کروں، وہ اس پہ یہ تھوڑی سی بات کریں گے. مارکسین پیراڈائم پہ اگر ہم بات کریں، ہمارے ہاں اگر کوئی مارکسسٹ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا، سوال آتا ہے کہ مارکس کیوں نہیں کام کر رہا، مارکسین تھیوری کیوں نہیں کام کر رہی ہمارے ہاں یا دنیا میں کیوں نہیں کام کر رہی. تو
اس کے آپ نے کہیں فریز سنی کہ ہر نالج اپنے زمانے میں پنپتا ہے, وہ اس زمانے کی پیدائش بھی ہوئی ہوتی ہے, اسی میں وہ پھلتا پھولتا ہے, اسی میں اس کی کہیں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. سائنس کے اگر لوگ بیٹھے, میری سائنس, میں فلاسفی آف سائنس کا آدمی نہیں ہوں, لیکن تھوڑا سا جو مجھے معلوم ہے, اب مارکسین اور نیوٹونین مکینکس ان دونوں کا آپس میں بڑا رشتہ ہے. مارکس نے نیوٹن کو پڑھا ہوا تھا. نیوٹونین مکینکس کیا ہوتی ہے سائنس کے لوگ شاید زیادہ بہتر ہیں, لیکن اس کے اندر جو مجھے بیسک ایک پوائنٹ میں کروں گا کہ اس کے اندر آپ کو کم از کم 2 باڈیز چاہیے ہوتی ہیں, ایک باڈی دوسرے کو موو کرتی ہے. لیکن سارے جو ٹائم فریم ہے, یہ جو کوپرنیکن ریولوشن ہے, اور یہ جہاں تک میں آیا ہوں, اور اس کے بعد نیوٹشے کی بات کروں گا, تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ماڈرن پیریڈ کہلاتا ہے. وائی دے کال, بہت ساری بحث ہے. ون تھنگ, گاڈ اسٹل ایگزسٹ in this time, only interpretation they are now changing. کوپرنیکن ریولوشن سے پہلے انٹرپریٹ آپ نہیں کر سکتے تھے, عام آدمی انٹرپریٹ نہیں کر سکتا تھا. پروٹیسٹنٹ کا جو پورا ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے 16 سینچری کا, ان کا یہی ہے کہ ہر عام بندہ جو سوچ سکتا ہے اب وہ اپنی انٹرپریٹیشن لے کے آئے گا, اور ہم اس کو لے کے چلیں گے. اسٹل گاڈ ایگزسٹ, دیٹس وائی دس ٹائم از کالڈ ماڈرن. اور لوگ کہتے ہیں یہ پوسٹ ماڈرن نہیں ہے, تو سوری ٹو سے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہاں فرق کیا آ رہا ہے اس سارے میں. نیوٹونین مکینکس ہے, ہم اس کے 2 باڈیز چاہیے. اگر آپ مارکس کو پڑھ رہے ہیں, سمجھتے ہیں, تو وہاں پہ 2 طاقتوں کے درمیان کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں, پولٹیرین اور وہ جو بھی ہے وہ اس کے اندر پیسے. لیکن وہ آگے کیوں نہیں چل پڑا, آگے کیوں نہیں مارکسین تھیوری کام کر رہی؟ صرف مارکسین تھیوری وہاں کام کرے گی اس دنیا میں جہاں پہ نیوٹونین مکینکس کے تحت آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے, آپ کی فیکٹریز سو اینڈ سو وہ چل رہی ہے, وہاں نیوٹونین مکینکس کام کرے گی. نیوٹونین مکینکس اور لیٹر آئنسٹائنین مکینکس میں ہمیں لاجیکل جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ نیوٹونین مکینکس میں 2 باڈیز کا ہے کہ ایک باڈی دوسرے کو موو کرتی ہے. آئنسٹائنین مکینکس کو, یا دوسرے لفظ آئنسٹائنین الیکٹرانکس کی میں اگر بات کروں, وہاں 1 باڈی, اسی کے اندر انرجی ہے, اسی کے اندر میٹر ہے, وہی باڈی اسی ایک ہی جسم کو ایک ہی وہی موو کر رہی ہے, اس کو موو دے رہا ہے. اب یہ فرق ہے, اس فرق کی وجہ سے جو پورا مارکس ہے, یہ مارکس غلط نہیں ہے, مارکس تھیوری میں فلو آ جاتا ہے کہ اب انکمپلیٹ ہے دوسرے معنی. ٹھیک ہو گیا, اب وہ نہیں چلے گی. اس کی آسان مثال آپ لوگ فیس بک استعمال کریں. آج تک میں نہیں سمجھ سکا, اگر مجھ تک مجھے ضرور پہنچائیں کہ فیس بک کی ویلیو کیا بنتی ہے. نو ون اسٹل ڈٹرمنیٹ کہ کیا ہونی چاہیے, کوئی اس پہ بات نہیں کر. ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, اور کیا ہونا چاہیے وہ ایک الگ. تو جو بیسک فلو ہے وہ اگر میں فلوسافیکلی اور لاجیکلی میں بتانے کی کوشش. اب آئنسٹائن تھیوری ہے وہ 1 باڈی پہ ہے. اب وہ 1 باڈی کتنی اہم ہے کہ وہ 1 باڈی نے پھر آگے جا کے آپ کو کوانٹم مکینکس دی. وہاں سے آگے یہ کوانٹم مکینکس پہلے کیوں نہیں آئی؟ ایسا کیا وجہ کہ یہ 100 سال پہلے بھی آ سکتی تھی. یہاں پہ جو آئنسٹائن تھا نا, وہ لائبنز اور اسپائنوزا ان سے زیادہ انسپائرڈ تھا ایز کمپیئر ٹو ادر. اور وہ بھی لائبنز بھی موناڈس کی بات کرتا ہے, وہ کائنڈ آف جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور اسپائنوزا بھی ایک ہی کہتا ہے کہ نیچر جو ہے نا, مطلب گاڈ اینڈ نیچر آر دا سیم تھنگ. تو اس لیے وہ ادھر سے آتا ہے, اس کے لیے نیچر ہی گاڈ ہے. ٹھیک ہے, نیچر از ناٹ اے پروڈکٹ آف گاڈ, نیچر از اٹ سیلف گاڈ, نیچرل جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ تو بات زبردست آپ نے ایکسپلین کیا, ٹھیک ہے. لیکن جب کوانٹم پہ آتے ہیں نا, کوانٹم میں تو پھر چیزیں بڑی گمبھیر ہو جاتی ہیں, اور وہاں پہ تو پھر بڑے پرابلم آ جاتے ہیں آبزرور کے بھی, اور آبزرور کا افیکٹ ہوتا ہے جب وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم میں پھر ہم آگے چلے جائیں گے, پوسٹ ماڈرنزم سے بچ تو نہیں سکتے. پھر اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تھوڑا, کیونکہ ماڈرنزم کے بعد نیکسٹ تو پھر پوسٹ ماڈرنزم ہی آئی. دیکھیں, جب نیٹشے کا آپ کے پاس فریز آتی ہے گاڈ از
ڈیڈ. اب وہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کیا نہیں, لیکن فلاسفی کے اندر لاجیکلی آپ کو یہ ماننا پڑے گا. ماننے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نیوٹونین میکینکس تک یا 19 سینچری تک جتنی بھی فلاسفی ہے وہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے, جتنی سائنس ہے وہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کو دوسرا چاہیے. لیکن گاڈ از ڈیڈ کے بعد اب مجھے دوسرا نہیں چاہیے, اب میں خود میں پورا, یعنی وہ پورا جو ڈیوائن کا ہے اب میں ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو ہمیں ترقی ملتی ہے, اور اتنی زیادہ ہر فرد نے خود سے اپنے آپ کو اتنا زیادہ سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. انڈیویجولزم زیادہ بالکل اس میں زیادہ آ جاتا ہے, کیونکہ اس میں پھر ایبسلوٹ تھنکنگ نہیں ہے, پھر وہ جو گرینڈ نیریٹیوز ہیں اس طرف ہم نہیں جاتے. ٹھیک ہے, تو ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے. بالکل ہے. اور اس 20 سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر فیلڈ میں بہت زیادہ لوگ ہمیں ملتے ہیں, اور فلاسفی, سائنس, میتھمیٹکس, بایو, اور پھر پورا ایک ریڈکشنزم, سو اینڈ سو. وہ ہمیں ساری چیزیں اس سینچری میں صرف اس ایک آپ اس کو لاجیکل پازیٹیوزم اس میں لے جائیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے دیکھ لیں کہ وہ لاجیکل ایمپیریسزم, کہ آپ اس کے اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی یہ ہے کہ گاڈ لاجیکلی کہ گاڈ, پھر آپ نہیں کر پائیں گے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں اسی لیے ہر چیز بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہے, کیونکہ اسٹل وی ہیو دیٹ. تو اس سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. یہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ڈاکومنٹری کے شروع میں لاجک کی ڈیفینیشن دی گئی ہے نا, تو یعنی ہو سکتا ہے کہ امجد جو باتیں کر رہے ہیں وہ شاید آپ کو لگ رہی ہوں کہ آپ کی ریئل لائف سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ لاجک کیا ہے اور کیوں ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اور ہر آدمی کرتا ہے. بیسک ہمارا یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ لاجک از ناٹ انف. ٹھیک ہے, کیونکہ بیسک پرابلم تو زندگی کا ہے, لائف کا, اور پرپز آف لائف کا. تو لاجک سے یا ریشنلزم سے آپ پرپز آف لائف آئی تھنک فائنڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیسے کر سکتے ہیں وہ تو اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ is there a purpose of life first of all the question is. میں بتاتا ہوں اس پہ. یہ خیر ہے یہ تو بہت بڑی ہے ڈبیٹ, لیکن ادھر آئی ایم کوائٹ ایبسولوٹ ہیئر, اور وہ یہ ہے کہ واٹ از لائف ٹو, سو می لائف از این ایکسپیرئنس, ٹو ہیو این ایکسپیرئنس, اور which is composed of many small experiences, set of experiences ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ اگر میں کسی بھی ایک ایٹامک ایکسپیرئنس کو لوں, یا ایک کیا کہنا چاہیے, ایک ایٹامک ایکسپیرئنس لیٹ می کال اٹ, تو یا تو وہ فیل گڈ ہوگا یا فیل بیڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یہی ہوگا. اینی ایکسپیرئنس آپ جو بھی کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, مطلب اینی تھنگ آپ سوچ رہے ہیں, یا تو وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے. You don't have any choice. I think this is one of the most fundamentals of existence. کہ جو فیلنگ ہے نا, تو یہ fundamentals of existence ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو گڈ ایکسپیرئنس ہے وہ میکسیمائز ہو جائے, اور جو بیڈ ایکسپیرئنس ہے وہ منیمائز ہو جائے. اینڈ دیٹس آل لائف. اور ہم اسی وجہ سے کام کرتے ہیں, ہم اسی وجہ سے سوچتے ہیں. وی ڈو ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ فار دا سیم ریزن. تو دس از دا پرپز آف لائف. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے, یہ اتنا آسان تو میں نے کہہ دیا, لیکن کمپلیکسٹی یہاں پہ آتی ہے کہ ہر کسی کا جو فیل گڈ ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں میں ہے. کسی کو کتابیں پڑھ کے مزہ آ رہا ہے, کسی کو میوزک میں مزہ آ رہا ہے, اور وہ میوزک کسی کو کسی جانر میں مزہ آ رہا ہے, کسی کو کسی جانر میں مزہ آ رہا ہے. اور پھر مزید کمپلیکسٹی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, کسی کو کوئی چیز بری لگتی ہے. ویسے آج جو ہے نا میں بھوجپوری سانگ سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ بھی لوگ سنتے ہیں, تو وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, سنتے ہیں, ہم سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کلاسیکل میوزک سنتے ہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا یہ کمپلیکسٹی اپنی جگہ, لیکن ایبسٹریکٹلی یہی ہے. اب یہاں لاجک اس وجہ سے آتی ہے
कि जैसे वही डेफिनेशन है वो रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि बेसिक इस पर्पस को लेके टुवर्ड्स दैट एंड मैंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट. जब आप ये बात समझ लेते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज हो जाए और बुरा एक्सपीरियंस मिनिमाइज हो जाए. इवन कि अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखना चाहें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जन्नत और जहन्नुम का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है. वो अगर कोई जन्नत जाना चाह रहा है तो वो यही चाह रहा है कि मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमाइज हो जाए और वो मिनिमाइज हो जाए, फॉर एवर हो जाए. तो वो तो फिर फॉर एवर के सामने जो है ये लाइफ जो है ना वो वैसे ही इनएग्लिजिबल है, तो फिर तो वो तो इनफाइनाइटली मैक्सिमाइज हो गया. तो वो तो अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब देखें बेसिक प्रॉब्लम. अब यहाँ आप लोग रिलेट करेंगे कि हर बंदा लॉजिक करता है, ठीक है. वो कैसे कि मैंने अपनी जो गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड है, मिसाल के तौर पे मैंने कोई भी काम करना है तो जिसको हम प्रेमिस कह रहे हैं, तो मेरे पास कुछ प्रेमिस है, उसके बुनियाद पे मैंने इन्फ्लुएंस करना है कि यार अगर ये है और ये है तो क्या फ्यूचर में ये बात होगी या नहीं होगी. तो यहाँ वो शुरू में उन्होंने कहा कि वैलिड है या इनवैलिड है. तो ये बेसिक काम है और ये हर बंदा करता है. आपको पता नहीं है, आपको लॉजिक मतलब उस टर्म का नहीं पता, लेकिन आप हर बंदा, एवरी मैन हु इज डूइंग दिस, वो कहीं ना कहीं उसने कोई प्रेडिक्शन लगाई हुई है फ्यूचर के, मैं ये काम करूंगा तो ये होगा. लॉजिक पढ़ के या रैशनल होके आप ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं. ये बात है कि आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट हो जाती हैं. इसमें जो लॉजिकल फैलेसीज आती हैं, हाँ, लॉजिकल फैलेसीज को मैं करूंगा. अच्छा, यहाँ एक और मेरे जहन में बात आ रही थी, और वो जो आप हमने देखा जो लायर पैराडॉक्स है कि जो इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है कि आप ट्रू करें तो वो फॉल्स है और फॉल्स करें तो वो ट्रू है. मतलब यू कैनॉट कैटेगराइज इट आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स और बोथ. ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है. तो ये एक और है कि कंफ्यूजन आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी सर, ठीक है ना. ये आपने अगर कोई की टेक अवे लेके जाना है ना, कि अगर आप ये समझते हैं कि बस ऐसी लॉजिक पढ़ूं, ऐसी रैशनैलिटी पढ़ूं कि उसके बाद सारी कन्फ्यूजन मुक जाएं, तो हमने देखा कि लॉजिक यानी कि वो फ्रैगरा का जो बता रहे हैं कि वो उसने जब रसल ने उसको बताया तो उसको पता चल गया भाई ये पॉसिबल, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ. तो खैर वो बचपन में हम जब स्कूल पढ़ते थे तो वहाँ पे ना एक सेंटेंस वो लिख देते थे, हमने वो बच्चों ने, अब देखिए बच्चों ने बनाया. अब मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि लॉजिक जो है लॉजिशियन स्टडी कर रहे हैं, उसको फॉर्मुलाइज कर रहे हैं, लेकिन है हर इंसान के माइंड में और हर इंसान कर रहा है. तो बच्चों ने वो बनाया. अब उन्होंने देखें कैसा जो है ना लायर पैराडॉक्स उन्होंने निकाला, ठीक है, कि वो खाली जगह ब्लैंक है. अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना वो आपको पता है फिर मैस्कुलिनिटी का बड़ा इशू है ना, तो उस पर उन्होंने किया कि वो एक स्टेटमेंट है कि आई एम नॉट अ बॉय, ठीक है, कि आई एम नॉट अ बॉय. ऑल बॉयज स्कूल में थे तो आई एम नॉट अ बॉय. उसके शुरू में उन्होंने लिख दिया ब्लैंक, खाली जगह, और कहा कि भाई या तो आप इसको यस लिखो या नो लिखो, यही दो ऑप्शन है आपके पास. अच्छा अगर यस करो, यस आई एम नॉट अ बॉय, ओहो हो ये तो बड़ा गलत हो गया. अच्छा, तो नो कर देते हैं, नो आई एम नॉट अ बॉय, ओहो ये फिर भी गलत हो गया. तो बच्चों ने एक ऐसा बनाया कि वो उन्होंने निकाल दिया पैराडॉक्स के, एक ऐसी स्टेटमेंट निकाली कि यस करे तब भी फंसते हैं, नो करे तब भी फंसते हैं. तो ये एक मैं शेयर करना चाह रहा था ऑडियंस के साथ. बाकी लॉजिकल फैलिसीज अगर आप कहें, अच्छा अब देखें, अगर आपने लॉजिकल फैलिसीज समझनी है तो आपने फिर पैराडाइम साइंस का है, जो मौजूदा साइंस है उसका पैराडाइम, जो कि मैंने आपको बताया कि एबडक्शन का है, वो आप ना डिडक्शन पे चल सकते हैं और ना इंडक्शन पे चल सकते हैं. तो पहला दोनों भी चल सकते हैं ना. मतलब आपको जो जैसे कार्ल पॉपर कहता है कि हम समहाउ मतलब इंडक्शन यूज कर रहे होते हैं, बहुत दफ़ा एरर करेक्शन है ना इसके अंदर, बेसिकली एरर करेक्शंस है. हम कंजेक्चर्स करते हैं दुनिया के बारे में छोटे छोटे, और फिर उनको रिफ्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा ये कंजेक्चर ठीक है या नहीं है. तो कंजेक्चर्स और रेफ्यूटेशन का प्रोसेस है. हाँ, तो इंडक्शन वो भी बात है कि इंडक्शन जो जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एक यूनिवर्सल अनचेंजेबल रूल बना लिया ना, तो जब अनचेंजेबल है तो फिर उसमें एरर करेक्शन कहाँ है. तो आपने एरर करेक्शन की गुंजाइश हमेशा रखनी है. तो पहला
جو مجھے میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے کامن سے لاجیکل فیلیسیز ہیں نا, تو یہ اگر آپ لاجیکل فیلیسیز پڑھ لیں گے تو پھر جو میں نے بتایا نا کہ آپ کا جو مین پرابلم ہے کہ ورلڈ کو کہ آپ کی پریڈکشن جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہو جائیں, یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہو کہ ایکس ہوگا اور وہ ٹوٹلی ناٹ ایکس ہو جائے. تو یہ لاجیکل فیلیسیز اگر آپ سمجھ لیں, پڑھ لیں, تو کوئی آپ کو نا بیوقوف بنا سکتا ہے, اور آپ خود بھی اپنے آپ کو بیوقوف, ہم بھی تو بنا رہے ہوتے ہیں نا, سیلف ڈسیپشن جو ہے یا اس کی کمی. تو مجھے نا ایک تو وہی وہیں سے آئے گا, وہ اس میں ایرسٹوٹلین کی بڑی جو ہے نا نفی ہوگی, وہ ہے فالس ڈائلیما. تو فالس ڈائلیما یا بائنری تھنکنگ بھی اس کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے مطلب دو ہی آپشن ہے کہ بھائی یا تو تم سیکولر ہو یا تم کافر ہو, ٹھیک ہے, مطلب یہ ہمارے یہاں نا کہ بھائی تم نے یہ بات کر دی, یا تو تم سیکولر ہو, بھائی ایک بندہ مسلمان سیکولر بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ ایک بندہ مسلمان, تم فلاسفر ہو یا تم بد مذہب ہو, ٹھیک ہے, نہیں یار فلاسفر ہو کے بھی آپ مسلمان ہو سکتے ہیں. تو اس طرح یہ فالس ڈائلیما ہے. تو یہ فالس ڈائلیما کیوں ہے کہ بائنری تھنکنگ ہے. تو یعنی کہ اب فالس ڈائکوٹمی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ بائنری تھنکنگ ہے, بھئی یہ دو کیٹیگریز ہیں, 0 ہے اور 1 ہے, اور اس کے درمیان نہ تو کوئی تھرڈ کیٹیگری ہے اور نہ درمیان کا کوئی راستہ ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا جینڈر نہیں ہے. تو یہ دیکھیں, یہ جو ہے وہ بھی بائنری تھنکنگ کا ہی ایک نتیجہ ہے نا. اچھا, اس کے بعد ایک اینیکڈوٹل فیلیسی ہے. تو یہ میں اس پہ مجھے بڑا جو ہے نا, تو اب اینیکڈوٹل فیلیسی کیا ہے, اب یہ سائنس کا پیراڈائم ہے. تو اس وجہ سے یہ فیلیسی تب بنے گی جب آپ سائنٹیفک جو ماڈرن سائنس جو بالکل آج کی سائنس ہے اس پہ آپ چل رہے ہیں. تو اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز دیکھتے ہیں, ایک فینومینن دیکھتے ہیں, اور وہ لاکھ دفعہ ہو رہا ہے اور وہ ٹرو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کہیں 1-2 دفعہ وہ کاؤنٹر ہو گیا ہے, وہ نہیں ہوا ویسے, تو اٹس ناٹ انف, ٹھیک ہے. موجودہ سائنس یہ نہیں کہتی, وہی والی بات, ایبڈکشن یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یار بس اگر 1,00,000 دفعہ اس نے ٹرو رزلٹ دیا ہے اور 2-3 دفعہ اس نے فالس رزلٹ دیا ہے تو ہم پھر بھی اس کو اٹس ناٹ انف. تو یہاں اس وجہ سے سائنس میں اس کو ایک سگنیفیکینس کہتے ہیں, سگنیفیکینٹ لیول, اس کو کانفیڈنس انٹرولز بھی کہتے ہیں. تو آپ کا جو کاؤنٹر ایگزامپل ہے نا وہ اینیکڈوٹل نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہمارے یہاں تو سب سے بڑی اینیکڈوٹل جو ہے نا وہ والدین ہی پیش کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی بندہ یہ بات کہنا, کتنی کامن بات ہے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے, نہیں میں نے کیا, میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا تھا. اچھا جی, وہ ان سے کہہ دو جی بھائی ایسا نہیں ہوتا. ایون کہ وہ جو پیروں کی بھی بات ہے نا, نہیں وہ فلاں پیر ہیں, انہوں نے ایک دفعہ ماضی میں کہیں جو ہے نا وہ بغیر سبب کے کام کر دیا تھا. تو سائنس یہ اینیکڈوٹل فیلیسی ہے یار, اور سائنس بھی یہی ریپیٹیشن ہے, یہی ریپروڈیوسیبلٹی ہے. اٹس ناٹ انف, ٹھیک ہے. ایک دو بندوں کے ساتھ ہوا یا 1-2 انسٹنسز کے ساتھ ہوا, اٹس ناٹ انف. وہ ریپیٹڈ ہونا چاہیے, وہ سگنیفیکینٹ ہونا چاہیے. تو اپیل ٹو اتھارٹی, اس میں اپیل ٹو اتھارٹی تو جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا, اپیل ٹو گاڈ, ہاں کہ بھائی اچھا اپیل ٹو اتھارٹی جو ہے نا یہ تھوڑا نیوانسڈ ہے. اس میں بھی 2 قسم کی ہیں. ایک تو بہت ہی واضح اپیل ٹو اتھارٹی ہے, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اپیل ٹو اتھارٹی ویسے تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے, تو اگر وہ بات کہہ رہے تو جسٹ بیکاز کہ مطلب کہ اگر ایک اتھارٹی فگر نے یہ بات کی ہے تو وہ بات اٹس ناٹ این اے ویلڈ آرگومنٹ, ٹھیک ہے. میں اس کے کانٹینٹ پہ بات کروں گا کہ یار اس کی آرگومنٹ پہ بات کروں گا کہ اس کا آرگومنٹ ویلڈ ہے یا نہیں ہے, یہ ارریسپیکٹو کہ وہ کس نے کہا ہے. اچھا, لیکن اس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا نیوانسڈ ہے, آئی وڈ سے, کہ کہیں نہ کہیں یہ تو ہے کہ اگر ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ایک بات کر رہا ہے اور ایک بالکل ہی لیمین بات کر رہا ہے اور وہ بات اتنی واضح نہیں ہے, تو پھر تو ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات مانیں گے. لیکن اس میں جو بات ایک ہے کہ وہ ہارٹ کی ڈومین میں مانیں گے. ہمارے تو ایک اور اپیل ٹو اتھارٹی کا بھی ایک سپر مسئلہ ہے نا, کہ وہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک بندہ ہارٹ اسپیشلسٹ بہت اچھا ہے تو اب ہم اس سے خدا کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں گے, اس سے ہم AI کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں گے. مطلب اب ایک بندہ ہے بہت اچھا رائٹر ہے, لیٹ سے بہت اچھا رائٹر ہے, ٹھیک ہے, تو رائٹر ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, میں بھی مانتا ہوں بہت اچھا ہے. لیکن اب آپ سوشل ایشوز پہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں, سوشل ایشوز بھی اس سے پوچھیں گے, مرد عورت کا بھی اس سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے,
وہی بتائے گا کہ اسلام کیا ہے. ایک کوئی فیشن ڈیزائنر ہے, بہت اچھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب وہی بتائیں گی کہ اسلام کیا ہے یا پیرنٹنگ کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ تو ایک بالکل ہی قسم کی اپیل ٹو اتھارٹی ہے. ایک یہ ہے, پھر ایک بڑے مزے کی ہے, اس کو کہتے ہیں نو ٹرو اسکاٹس مین فیلیسی نا. اچھا, وہ اس طرح ورک کرتی ہے کہ اس کی مطلب جو ہسٹری ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں جی نو اسکاٹس مین پٹس شوگر ان ہز ٹی. اچھا ٹھیک ہے, وہ کہے گا جی فلاں جان از اے اسکاٹس مین اینڈ ہی مکسز شوگر ان ہز ٹی. وہ تو بتائے گا نو ہی از ناٹ ٹرو اسکاٹس مین. تو یہ اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے کہ بھائی کوئی مسلمان جو ہے نا کبھی بھی اسلام کے نام پہ کسی کا قتل کا حکم نہیں دیتا ہے. داعش نے کیا, طالبان نہیں, وہ تو اصل مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو پرابلم مارکسزم میں بھی پھر آ جاتا ہے. ہاں, تو یہ دیکھیں نا, یہ لاجیکل فیلیسی جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو ہر چیز جو ہے نا سمجھنا آسان ہو جائے گی. مائک لیجیے. اچھا, اس میں ایک اور بات میں کروں گا کہ جہاں فالس ڈائلیما غلط ہے نا, تو یہ تو وہاں پہ ایک اور فیلیسی بھی ہے جو کہ فالس مڈل گراؤنڈ ہے, وہ بھی غلط ہے. کہ مطلب اب ایک بندہ کہے کہ بھائی مثال کے طور پہ ڈیتھ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تو وہ کہہ نہیں یار یہ زندہ بھی ہے اور مرا ہوا بھی ہے, دونوں باتیں صحیح ہیں. تو زندہ لاش ہے. کچھ چیزوں میں ڈائلیما ریئل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ چیزوں میں ڈائلیما فالس ہوتا ہے. تو اب یہ ایک نیوانس ہے کہ جہاں فالس ڈائلیما ہے, جہاں ڈائلیما فالس ہے تو وہاں پہ آپ نے ڈائلیما یا بائنرائزیشن نہیں بنانی, اور جہاں ہے تو وہاں زبردستی جو ہے نا وہ مڈل گراؤنڈ بھی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی. تو یہ کچھ میرے ذہن میں آ رہی تھیں فیلیسیز. فیلیسیز کی بات ہو رہی ہے, تو فیلیسیز بیسکلی لاجک میں سب سے اہم چیز ہے. اگر آپ فیلیسیز کو اپنے طور پر اسٹڈی کریں, دے آر مور دین آئی تھنک 200 فیلیسیز اراؤنڈ, جو لا میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے ابھی اپیل ٹو فورس کی بات ہو رہی تھی, تو اپیل ٹو پٹی ایک فیلیسی ہے. اس کی ایگزامپل بڑی مزے کی ہے کہ ایک شخص ہے, اس نے وہ اکیوزڈ ہے کلنگ ہز پیرنٹس. تو جب وہ کورٹ میں آتے ہیں تو اب وہاں پہ فیلیسی استعمال ہو رہی ہے, اپیل ٹو پٹی. اپیل کیا کی جا رہی ہے کہ جی ہمارا جو ملزم ہے اس کو معاف کر دیا جائے. وجہ یہ یتیم ہے, حتیٰ کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو خود ہی قتل کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو فیلیسی, یا پولیٹکس میں ہم سنتے ہیں مجھے اس لیے ووٹ دیں کیونکہ میرے دادا نے فرسٹ ورلڈ وار, ٹھیک ہے, لڑی تھی, جیتوائی تھی. اب یہ کیا ہے, اپیل ٹو پٹی ہیں. میں اور گھروں میں بھی ہم سنتے ہیں, چونکہ میں ہسبینڈ ہوں تو میری یہ سن لو, چونکہ میں وائف ہوں تو وہ بھی اپیل ٹو پٹی ہوتا ہے. بچے بھی اپیل ٹو پٹی کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ, یا ہم نے بھی کھیلا ہوگا. تو یہ فیلیسیز بیسکلی یہ ہوتی ہیں. اپیل ٹو ایموشن بھی ہے اس طرح سے. جو مارکسزم ہے نا, اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ اپیل ٹو ایموشنز ہے کہ بھائی ایکویلٹی ہو کے اب ایک کتنا جو ہے, ہاں وشفل تھنکنگ. تو یہ آپ نے ہے کہ وش اپنی جگہ ہے اور ریئلٹی اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ ہے نا کہ امیر جو ہے نا امیر تر ہو رہا ہے, غریب تر ہو رہا ہے. تو کیا یہ بات ریئل ہے؟ ہاں, لیکن اب اس کا یہ کیا مارکسزم کے پاس اس کا حل ہے؟ نہیں. تو اچھا ایک فیلیسی ہے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا, اللہ کرے سمجھ جائیں, کہ سرکولر ریزننگ. یہ سب سے بڑی فیلیسی ہے ہمارے معاشرے میں. اب سرکولر ریزننگ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. ایک بندہ آیا میرے پاس ہے, کنسیڈر کریں گے تھوڑا پرانے زمانے, بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, بادشاہ کا میسنجر آیا ہے, وہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے تمہیں یہ بات کی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, بادشاہ کا تو چلو حکم ہے, سر آنکھوں پہ ہے, میں مانوں گا, لیکن مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ تم سچ بول رہے ہو, تم نہ کہا ہو, تم اپنی طرف سے بات کر رہے ہو, اس نے اے بات کی ہے تم بی کر رہے ہو, تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم سچے آدمی ہو؟ وہ کہے گا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں سچا آدمی ہوں. اور یار مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم یہی بات جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ سرکولر ریزننگ ہے کہ جو چیز انڈیسائیڈڈ ہے, ٹھیک ہے,
उसी को आप एज एन आर्गूमेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब लॉजिक में हमने एक कंक्लूजन तक पहुंचना है और हमारे पास आर्गूमेंट इज द वे और कंक्लूजन तक पहुंचना है, ठीक है। तो जो चीज़ अभी कंक्लूसिव नहीं है उसको आप आर्गूमेंट के तौर पे नहीं पेश कर सकते, और ये एक बहुत बड़ा मसला है सर्कुलर रीजनिंग का। इसी से रिलेटेड एक और मसला है, उसको कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर हम एक चीज़ के बारे में, ये थोड़ा सा मैं आई थिंक आई शुड टेक अ बोल्ड एग्जांपल हेयर, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में जो डिबेट होती है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मैं बिलीव नहीं करता गॉड पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डिबेट तो हम कर सकते हैं ना, इवन आप बिलीवर भी, एज अ बिलीवर भी हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे डिबेट कर सकते हैं। तो बल्कि सच्ची बात है कि मैंने की है, बीइंग हाई आईक्यू बंदे का तो ये सबसे बहुत बड़ा मसला होता है। तो लेकिन मुझे एक बड़ी चीज़ देखी है मैंने कि यानी कि जो बिलीवर है या नॉन बिलीवर है वो दोनों ही गलत हैं, क्योंकि अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात कर रहे हैं तो आपने ये मान के चलना है कि मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता। अगर आपने ये असर्ट कर लिया कि है, एग्नोस्टिसिज्म, अगर आपने ये मान के चल रहा है कि नहीं है और उसके बाद वो दलाइल तैयार कर रहा है, तो ये लॉजिकल फैलेसी है, क्योंकि इसमें कन्फर्मेशन बायस आ जाएगा। वो अपने ही हक के दलाइल देखेगा, जो ऑपोजिट है उन्हें देखेगा। आपने पहले ही किया हुआ, हाँ, और उसको तो जब भी आपने, हाँ जी, तो जब भी आपने किसी चीज को मतलब डिबेट करनी है लॉजिकली, अगर इलॉजिकल करनी है फिर तो कोई मसला नहीं है फिर तो करते रहें, फिर आपकी प्रेडिक्शंस कभी सही नहीं होंगी, फिर आप कुछ बना नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने सही करनी है तो आपने फिर जो बिलीवर है उसको भी थोड़ी देर के लिए नॉन बिलीवर बनना पड़ेगा, और जो बिल्कुल ही एथियस्ट हुआ हुआ है उसको भी मानना पड़ेगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जिस्ट करता है। और यही बात है कि अगर आपने पहले ही माना हुआ है कि एग्जिस्ट करता है, फिर आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? या आपने पहले ही माना हुआ है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी डिबेट्स है ना इसमें, जो रैशनैलिटी की बात है ना, रैशनैलिटी की फिर मतलब आगे टाइप्स आती गई, डेवलप होती रही। तो डॉक्यूमेंट्री में हमने कार्ल पॉपर का जिक्र आया था इसमें। तो उसने जब अपनी काम शुरू किया बहुत सारा साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस के ऊपर, तो उसके बाद भी एक काइंड ऑफ क्रिटिकल रैशनैलिटी जो है ना वो इमर्ज हुई, सामने आई। तो उसमें फिर यही होता है कि आपने एक ओपन माइंड हो के डिस्कशन करनी है, फ्री थिंकिंग करनी है, और फिर क्रिटिसिज्म करना है और क्रिटिकली करना है, और फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। एब्सोल्यूट तो उस तरह नहीं है कोई भी, अब हम इस तरह कह तो नहीं सकते, लेकिन यह है कि ये एक ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप क्रिटिकल रैशनैलिटी के थ्रू जो है ना आर्गूमेंट्स करें, रीजनिंग करें, और आगे फ्यूचर की तरफ जाएं। तो क्वेश्चन लेते हैं आप, मेरे ख्याल में अगर आपका अच्छा एक कमेंट है और एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, वो आप भी आंसर करें या कोई और भी करें, या ऑडियंस भी करना चाहे। मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है। अच्छा, एक कमेंट ये है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि द नोशन ऑफ ट्रूथ ही मैटर नहीं करता। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रूथ की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार तुम मुझे 5 लाख रुपए दो तो कल तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख हो जाएंगे। वो कभी देते नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार तुम मान लो फिर बात, ट्रूथ मैटर नहीं करता। मैं कहता हूँ क्यों नहीं मानते यार, तुम्हारी बात फॉल्स है तो यू डोंट बिलीव इन ट्रूथ एंड फॉल्स। तो ये ऐसी बात नहीं है। ये है कि कॉम्प्लेक्स है, हर चीज़ में नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिस्टिक है, लेकिन है ज़रूर। ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि नहीं है। एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरा जो डिडक्टिव लॉजिक है एरिस्टोटल की, इसमें देखिए वो कहता है कि हम ये मतलब ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि वो कहता है कि हम यूनिवर्सल से जो है ना वो पर्टिकुलर की तरफ आते हैं। ठीक है, वो तो वो जनरल से स्पेसिफिक या यूनिवर्सल एक है। तो जैसे वो कहता है कि भाई ऑल मैन आर मॉर्टल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल कहाँ से आया? क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो रीजनिंग तो समझ में आती है कि आपने यूनिवर्सल था आपके पास, उससे आपने मतलब डिडक्शन की कर लिया, लेकिन यूनिवर्सल ही कहाँ से आया? तो वो भी मुझे तो लगता है कि यूनिवर्सल इंडक्टिव तो नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल तो इंडक्टिव है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी मतलब या तो मतलब इसमें प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि आप यूनिवर्सल को बगैर प्रूफ किए हम मुझसे मनवा रहे हैं, या तो वो इंडक्टिव होगा या वो टोटली फॉल्स होगा। तो ये मुझे एक शायद क्वेश्चन इस तरह है कि जब हम कहते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल्स, तो ये आपका एक प्रेमिस है
تو اس تک ہم کیسے پہنچے ہیں؟ یہ بھی تو ہم نے انڈکشن کر کے نہیں پہنچے کیا؟ دیکھیں ہمارے سامنے جو بھی ورلڈ ہے وہ یونیورسل ہم اسے مان کے چلتے ہیں کہ پیرنٹس یونیورسلی ہوں گے، ہر چیز ہر شے کے پیرنٹس ہوں گے. لیکن ہمیں اس کا کیسے پتہ چلا؟ ہم ٹھیک ہے وہ آپ کی وہی بات ہے کہ انڈکٹیولی ہمیں کہیں نہ کہیں ایک سینس آتی ہے کہ یار میں نے اپنے پیرنٹس دیکھے تو اس کا مطلب ہر ایک کے پیرنٹس ہوں گے. تو پھر ڈیڈکٹیو پھر ریسٹس آن انڈکٹیو نا، پھر ڈیڈکٹیو کوئی دونوں انڈیپینڈنٹ تو نہ ہو. جی دونوں ساتھ چلیں گے، ایسا نہیں ہوگا مطلب کیونکہ وہ لاجک کا جو گراؤنڈ ہے وہی پھر ہو گیا. یہ بھی ایک طرح سے فالس ڈائلیما ہی ہوا نا کہ یہ جو بالکل کہہ دیتے ہیں کہ ڈیڈکٹیو بالکل ہی الگ ہے اور انڈکٹیو بالکل ہی الگ ہے. ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں تو ایک طرح کا فالس ڈائلیما ہی ہوا نا کہ بالکل ہی ان کو ورسز کرنا. ٹھیک، گڈ دیٹ. چلیں یہ تو ہماری ڈسکشن ہو گئی. اب آئی ہوپ آپ لوگوں کے بھی کوشچنس ہوں گے تو فیل فری ٹو آسک کوشچن. کوئی بھی مائنڈ میں کوشچن ہے، کسی طرح کی بھی ریزننگ ہے اس پہ بات کریں، کوئی لاجیکل فیلیسی، تو یہ مائک دیں گے آپ کو، ریز ہینڈ یا جو بھی کوشچن ہے تو فیل فری ٹو آسک. اگر آپ چاہیں تو کسی ایک کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں یا اوپن چھوڑ سکتے ہیں. میں سب کو ایڈریس کروں گا. بہت اچھا سیشن تھا اور لاجک از اے ویری فلوئڈ ٹاپک ان فلاسفی. کوئی بیس سے صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل بھی ہے اور بہت وائڈ بھی ہے. میرا صرف کویشچن یہ ہے کہ ہم ویلیو کس چیز میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اگر ٹریڈیشنل لاجک دیکھیں تو اس میں ٹروتھ اینڈ فالس ویلیوز ہے دو، اور اگر ماڈرن لاجک دیکھ لے تو اس میں ویلیو مطلب ختم کی گئی ہے. پوسٹ ماڈرنزم میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ٹروتھ کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. لائک ہم ٹروتھ کو نہ ڈھونڈتے ہیں اور نہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس دور میں لاجک میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا میں آپ کو یہ جواب دیں. پہلے ایک بات تھوڑی سی بٹر پل ٹو سویلو کہ ہمیشہ کچھ چیزیں ایسی رہیں گی جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. کنفیوژنز، ٹھیک ہے، سو کنفیوژنز آر پارٹ آف یور لائف ناؤ. تو لیکن مسئلہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جس چیز کے بارے میں جو کوشچن انڈر ڈسکشن ہے وہ کنفیوژن کی ڈومین سے باہر لائے کرتا ہو، اس کا کوئی آنسر ہو تو سرچ تو لازمی کرنا ہے. سمجھیں بات کہ ہو سکتا ہے اس کا آنسر ہو لیکن میں اس کو فضول میں کنفیوژن کے کھاتے میں ڈال دیا ہو تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ بات ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ اس کا یہ ہے کہ ہر ڈومین سائنس میں بھی یہ ہے اور سب سے اچھا آنسر یہ ہے کہ آپ نے یعنی ایرسٹوٹلین لاجک جو ہے جو بالکل ہی مطلب ٹرو فالس 1-0 والی ہے، اس کی اپنی ایک ڈومین ہے، اس ڈومین میں وہی چلے گی. اور اس میں پھر یہ کوئی اور بھی ورک کر سکتی ہے لیکن پھر ہم نے دیکھنا ہے کون سی زیادہ ایفیشینٹ ہے، کون سی زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک فیلیسی میں بتانا بھول گیا تھا، اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ سولوشن فیلیسی. تو اب پرفیکٹ سولوشن فیلیسی یہ ہے کہ اگر ایک پرابلم ہے تو اس کا کوئی پرفیکٹ سولوشن نہیں ملے گا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں ایک سولوشن میں پرپوز کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں یہ پرابلم ہے، تو کسی سولوشن میں ایک پرابلم ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سولوشن غلط ہے. سوال یہ کہ ایسے بہتر سولوشن ہے، اگر نہیں ہے تو یہ بیسٹ سولوشن ہے. تو یہ سائنس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی نہیں ہوتی بیسیکلی کہ یار سائنس نے تو فلاں بات غلط کہہ دی تھی یا سائنس کے پاس فلاں چیز کا جواب نہیں ہے. بالکل صحیح ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا سائنس کے علاوہ کوئی اور پیراڈائم جتنے چیزوں کو سائنس جواب دے رہی ہے سب کا نہیں دے رہی لیکن جتنوں کا دے رہی ہے، کیا کوئی اور اس سے بہتر دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا تو ہم سائنس کو ہی مانیں گے اور سائنس کی کسی تھیوری کو ہی مانیں گے. ایون کہ آئنسٹائن کی تھیوری بھی ہم جو میں مانتا ہوں کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے تو وہ غلط ہو سکتی ہے لیکن پھر آپ پروو کریں، جب تک آپ پروو نہیں کریں گے تب تک مانیں گے. تو یہ اسی یہاں پہ ہے کہ آپ ایک ڈومین ہے، ادھر ایرسٹوٹل لاجک ہے، پھر ایک میں فزی لاجک ہے. تو ہر ڈومین کی ہر کیس کی لاجک الگ ہوگی. باقی پوسٹ ماڈرنزم میں بھی جیسے آپ نے بات کی کہ ٹروتھ کو نہیں کرتا، تو ایسے پوسٹ ماڈرنزم کو تو میں غلط سمجھتا ہوں لیکن وہ فیلنگز کی بات کرتا ہے. تو دیکھیں فیلنگز میں بھی ایک لاجک تو ہے. مطلب دیکھیں آپ اگر میں کہوں کہ مجھے لگا کہ آپ
جیسے ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ مثال طور پہ تھوڑی سی کہ اگر لیٹ سے کہ آپ نے کسی کے ساتھ وقت طے کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت پہ نہیں آتا, تو آپ یہ سوچ, آپ کے دل میں یہ فیلنگ آئی کہ یار اس نے مجھے جھنڈی کروا دی, ٹھیک ہے, اس نے مجھے وہ کر دیا, لیکن وہ بندہ 15 منٹ بعد آ جاتا ہے, کہتا ہے یار ٹریفک میں پھنس گیا تھا. اب آپ کی بات ایک لحاظ سے آپ کی فیلنگ ایک لحاظ سے ٹرو ہے, ایک لحاظ سے غلط ہے. ٹرو اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو فیلنگ تو آئی, تو یہ تو ریالٹی ہے کہ آپ نے ایسا سوچا, یہ ایسی فیلنگ آئی, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو ہم آبجیکٹو لحاظ سے دیکھیں تو وہ فالس ہے. تو یہ مطلب نو آنس ہے, یہ جو ماڈل بات والی بات تھی وہ کچھ اس طرح ہے. تو لیٹ می آنسر کہ یہ ہے کہ آپ پوسٹ ماڈرنزم میں فیلنگس کی بات ہے, فیلنگس مطلب اپنی جگہ صحیح ہیں. اچھا, اس میں بھی میں جھوٹ بول سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے, حالانکہ نہیں آ رہا. تو ٹرو فالس ادھر بھی ہے, فیلنگز میں بھی ہے اور آبجیکٹیولی بھی ہے. تو آپ نے ملٹیپل پرسپیکٹیوزم آپ دیکھ لیں, تو ایک پرسپیکٹیو کے لحاظ سے ٹرو ہے, دوسری پرسپیکٹیو کے لحاظ سے فالس ہے, لیکن انالیسز آپ کو کرنا پڑے گا. دیٹس مائی آنسر. اب آپ سوال پوچھیں. فالو اپ کوسچن ہے یہ, ہاں آن کیجیے گا میرے علمان, ٹھیک ہے سر. اگر تھوڑا ریفریش کر لوں میں کویشچن کو, مطلب میں یہ کہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم یا جو ماڈرن فزکس, جب سے ہم کوانٹم فزکس پڑھتے ہیں تب سے ٹروتھ اور فالس کی, غلط اور صحیح کی جو ویلیو ہے وہ ہم اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سینس میں ہم کیونکہ لاجک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک یہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, کنکلوژن پہ اور ایک وے ہے ٹو فائنڈ ٹرو نالج, ٹو فائنڈ ریئل نالج, اور ٹو فائنڈ اے نالج دیٹ از لائک ایپلیکیبل. تو اس اگر ٹروتھ اور فالس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس سینس میں ہم اس نالج کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں, میں ایک بات کر لوں. آپ نے پہلے, آپ کے الفاظ ہیں کہ مشکل ہے, تو آئی ووڈ سے کہ مشکل ہے, لیکن مشکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا یا اس کو فائنڈ کرنا نہیں چاہیے. مشکل ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے. یہ جو آپ بار بار ایک بات دہرا رہے ہیں, تو آپ کہیں جو ٹریڈیشنل لاجک ہے یا ٹریڈیشنل ٹروتھ کا جو پورا سرچ ہے وہ آپ کو ہمیشہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کا سچ کہیں باہر ہے, ٹھیک ہے, کہیں دوسروں کے پاس ہے آپ کا سچ, ڈھونڈیں ان کے بعد وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. کنٹمپریری جو یا پوسٹ ماڈرن ہے یہ زیادہ ریجڈ یا زیادہ ٹرو ہے, ٹرو ان دیٹ سینس کہ اب آپ کا سچ آپ کے اپنے کانٹیکسٹ میں ہے. اس کی آسان میں اگر اگزامپل دوں کہ وار کے اندر آپ کی طرف سے کوئی ڈیتھ ہوتی تو آپ اسے شہید کہتے ہیں, اور دوسری طرف سے وہ ہلاک کا آتا ہے. اب کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے. اسی طرح اس طرف سے بھی دوسری سائڈ سے بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مارٹائز اور کل. تو یہ ایک, اور پوسٹ ماڈرنزم کے جیسے کہ انالیٹیکل فلاسفی کی بات ہو رہی ہے, پچھلے 100 سال میں جتنا فلسفہ ہوا ہے وہ لینگویج بیسڈ ہے. لینگویج اور زیادہ اگر میں کہوں ٹیکسٹ بیسڈ ہے. ٹیکسٹ وہ والا ٹیکسٹ نہیں جو ہم ٹیکسٹ کیا ہے کہ اگر آسان بکس کی صورت میں ہے آپ کے پاس, اور پاور کس کے پاس ہے. اگر ہم پورا فوکارڈین جو وہ دیکھتے ہیں, بظاہر ہمیں لگتا ہے ہمیں پاور جو ہے اکانومی میں ہے, وارز میں ہے, ٹیکنالوجی میں ہے, لیکن اگر تھوڑا آپ غور کریں گے تو جس کنٹری کا ٹیکسٹ زیادہ رچ ہے وہ پاور میں ہے. ہم جتنی دیر ہم گفتگو کر چکے ہیں, میں حامی کسی کا بھی نہیں ہوں, لیکن اس وقت امریکہ میں تقریباً 250 سے 300 بکس پبلش ہو چکی ہوں گی. نالج از پاور کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہوگا اب, کیونکہ اب بینگ اور ٹیکسٹ کی بات ہوگی. کہیں ہمیں دیکھا بینگ اینڈ ٹائم کی بات ہوتی ہے تو پھر اس میں ہمیں آئنسٹائن سمجھ آتا ہے, کہیں ہمیں بینگ اینڈ نتھنگنیس کی بات ہوتی ہے تو ہمیں پھر وہ سارتین پورا ہے. ناؤ آفٹر دریدا اس کی جب بات ہوتی ہے وہ آلسو فرینچ, تو پھر اب بینگ اور ٹیکسٹ کی بات ہوگی. بلکہ اب اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو بینگ اور ٹول کی بات ہوگی. تو اب آپ کا جو سچ ہے وہ ٹول کے اندر, ٹول آپ کے سامنے اے آئی ہے, سو اینڈ سو سارا کچھ ہے. یہاں پہ میں ایک اور چیز کہہ دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینڈ آف فلاسفی, اینڈ آف میٹافزکس, اینڈ سو. اگر آپ کے ہاں جو
میں چیٹ جی پی ٹی بڑے آرام سے استعمال کرتا ہوں اور باقی کرتا ہوں, مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے. جتنے لوگ اس وقت اے آئی استعمال کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام لاجیکل ہے, فلوسافیکل ہے, اور زیادہ اگر ہم کہیں تو میتھمیٹیکل لاجک کی اس میں زیادہ میتھمیٹکس تو ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو Mathematics سچ اب آپ کا سچ آپ کے اپنے کانٹیکس میں انفرادی, اب انفرادیت کی بات ہوگی. جس وقت جو 2500 ایئرز بیک جب بات ہوتی ہے کہ نو تھائی سیلف کی بات ہو رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں نا کہ ویسٹ تو انفرادیہ تو اس کی بات کرتے ہیں. بلے شاہ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا پڑ مسیح بڑا جو بھی ہے کہ اپنے آپ کو پڑھیا ہی نہیں. ہاں, بلے شاہ کی ساری فلسفی یہی ہے. اب آپ کا سچ آپ کا ہے, وہ جو بھی ہے, وہ آج کے ٹائم میں, آج کے کانٹیکس میں آپ کا سچ وہ فائنل ہے جو بھی ہے. آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور باقیوں کو نظر نہیں آ رہی, آپ کے لیے وہ سچ ہے. اصل میں یہ جو مارکسزم کا اس پہ اعتراض ہوتا ہے نا, وہ چونکہ کولیکٹیوزم والی فلسفی ہے, اشتراکیت والی فلسفی ہے, ان کو یہ بات پسند نہیں آتی نا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی بات کرنی ہے, تو پھر ہم نے مل کے کمیونزم کیسے بنا. اس میں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا وہی پرسپیکٹیوزم کی, کہ آئی تھنک کہ دونوں ٹروتھس کی اپنی ویلیوز ہے. مطلب آپ کا سبجیکٹیو ٹروتھ کی بھی اپنی ویلیو ہے, اور اس میں بھی آپ یعنی کہ دیکھیں انسان اپنے آپ کو پہچاننے میں بھی تو غلطی کرتا ہے نا, اپنی فیلنگس کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی ٹرو فالس چل رہا ہے, حالانکہ وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے, تو ادھر بھی اہمیت ہے. لیکن آبجیکٹیو ورلڈ کی بھی ٹرو فالس کی اہمیت ہے, لیکن اس کا یوز کیس ڈفرینٹ ہے. تو آئی تھنک مجھے تو یہ جواب ہے کہ آپ نے پرابلم دیکھنا ہے, وہ پرابلم کس ڈومین کا ہے, اس لحاظ سے پھر آپ نے ایک سسٹم آف لاجک اپلائی کرنا ہے, اور آپ ملٹیپل سسٹم آف لاجک بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ دیر از نو سنگل پرپز آف سسٹم آف لاجک وچ کین جو ہے نا آپ ہر جگہ اپلائی کر, یہ نہیں ہو سکتا. بات نہیں ہوگی. اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ٹرو اینڈ فالس آر ایکول ان ویلیو. یہ بات اگر ہم کہیں تو صحیح ہے یا دیکھیں یہ Contextual ہے. What context you are saying that. انہوں نے لینگویج کی بات کی, وٹکنشٹائن ہے نا, اسے کہتے ہیں لینگویج گیمز ہیں نا یہ ساری کی ساری. تو لینگویج گیم میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس سچ اور جھوٹ کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا, وہ کس جگہ پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. لینگویج گیمز ہوتی ہیں ساری, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اپنی, انہوں نے ڈومین کی بات کری کہ ڈومین پہلے ڈیفائن کرنی پڑے گی. تو سچ اور جھوٹ اس ڈومین کے حساب سے ہوگا. تو تھوڑا سا ریلیٹیوزم ہے اس کے اندر. نہیں سر, تو پھر تم اگر میں خود کو کہوں گا کہ میرے نظر میں جو چیز صحیح ہے وہ میرے لیے سچ ہے, اور وہ شاید کسی اور کے لیے سچ نہ ہو, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک حد تک وہ بات ویلڈ ہوگی, ایک حد کے بعد انویلڈ ہو جائے گی. نیکسٹ پرابلم نا اگلے کا مسئلہ ہے, تمہارا مسئلہ نہیں ہے. یہ تمہارا مسئلہ ابھی. اب اس کو اب آپ نے جو سچ ثابت کرنا ہے نا, یا جھوٹ دوسرے نے جھوٹ ثابت کرنا ہے, یہ پھر ول کی لڑائی ہے, ایسے کہ ول ٹو پاور ہے, ٹھیک ہے. تو نیچا یہی کہتا ہے کہ آل تھنگز آر سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن, وچ ایور انٹرپریٹیشن پریویلز ایٹ اے گیون ٹائم از ناٹ اے فنکشن آف ٹروتھ, اٹس اے فنکشن آف پاور. تو پھر لڑائی کی بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو پھر آپ کو اپنا سچ ثابت کرنا ہے کہ آپ کا سچ کیوں ہے. وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے, پہلے آپ اس کو ثابت کریں گے, پہلے اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو پہلے وہ مانیں گے, تو پھر آگے کی بات چلے گی نا. اگر انہی کے ساتھ آپ کی لڑائی شروع ہو گئی, وہ ہی نہیں ماننے کے لیے تیار, تو پھر آپ اس کو آبجیکٹیو ٹروتھ کہاں تک اس کو ثابت کریں گے. تو یہ تو ایک چیلنج ہے, اور یہ پھر ول ہے بیچ میں جو بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو یہ اب آپ کی ول پہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ آپ کو کہاں پہ لے کے جاتی ہے. اینی ادر کوشچن؟ یہ بھی ویسے ول والی بات بھی میٹا فزیکل ہے, پھر فلاسافیکل ہے. السلام علیکم سر. So my question is related to this essence of question. What is the essence of question? Is it to create uncertainty or is it to create certainty? Because if we look at René Descartes, who says that cogito ergo ergo cogito and cogito ergo sum, I doubt therefore I think, and I think therefore I am. So we reach at the conclusion that he doubt, and doubt is the premises of certainty, that he thinks that I am, I exist. So what is your answer to that question? دیکھیں, آپ جس ڈاؤٹ کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے ڈاؤٹ کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا گیا. ہم آسان کہ شک نہیں کرنا, جو کہہ دیا اٹس اے فائنل. لیکن کارٹیزین میتھڈ میں یہ ہے کہ اب
آپ کو جس بات پہ شک آ جائے, شک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکوک کے معنوں میں نہیں ہے, اسے اگر تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیں کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ بیسکلی کوشچنز ہیں, کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ویریفائی کر لیا کہ اب مجھے کچھ ایڈریس کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, اور ڈاؤٹ کا پورا میتھڈ ہے. اب ڈاؤٹ اگر آ رہا ہے تو پھر اب میرے اندر کوشچنز آ رہے ہیں. ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کے اندر, آپ کو منع کیا جاتا ہے ڈاؤٹ نہیں کرنا, تو آپ کے اندر کبھی کوشچنز نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. جب کوشچنز نہیں آئیں گے آپ کو اپنی ایگزسٹنس کا پتہ نہیں چلے گا. جب ایگزسٹنس نہیں ہوگی آپ تھاٹ کی طرف نہیں جائیں گے. تھاٹ نہیں ہوں گے تو پھر اینڈ دین ہو دا ہیل آر یو, سوری ٹو سے, یو آر زامبی. وہ زندہ لاش والی بات ہو رہی ہے. فلسافیکل زامبی بھی تو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنا یہ ہے کہ آپ کا ڈاؤٹ ہی آپ کو ویریفائی سرٹن اور انسرٹن کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یو آر لیونگ ہیومن بینگ, مطلب آپ اپنے آپ کو مانیں کہ آئی ایم ہیومن. اگر آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار میں انسان ہوں, اچھا ٹھیک ہے واقعی, تو یہاں پرابلم ہو جائے گا. یہاں آپ کو سرٹینٹی نہیں ملے گی, انسرٹن ہی رہیں گے آپ. اچھا, I would like to answer also to this question. فالو اپ کوشچن ہے ان کا. اوکے جی آپ بتائیں. ہاں, so my answer is that as I told you about the perfect solution fallacy. So I think according to I am coming from the philosophy of science paradigm. So the essence of questioning is to know. It's not to cancel things. So, and the perfect solution fallacy says that if you ask a question or you point out some contradiction in any paradigm or any even personality, and it comes out to be true, it does not mean that you should. It does not mean that now you have to cancel it. So if you are coming from this paradigm that I will ask this question, and if one cannot answer it or a paradigm cannot answer it, or there is some contradiction and whole paradigm or the person is cancelled, at least it is not the scientific paradigm. So I think doubt is not a bad thing. Cartesian جو doubt تھا his question was what should be the intent, I think. Certainty تک پوچھنے کے لیے Cartesian کا جو میتھڈ تھا میرے حل میں وہ صحیح تھا. مطلب وہی ایک بیسٹ طریقہ ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے سچائی کی تلاش کرنی ہے, سچ کی تلاش کرنی ہے, تو لائف میں کم از کم ایک دفعہ تو آپ ہر چیز پہ شک کریں نا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد ادروائز پھر فیلیسیز کا ہم شکار رہتے ہیں, اتنی فیلیسیز اینڈ لاجیکل جس کا ہم شکار رہتے ہیں. But still the essence of the question is to know, but still you should also know that there is no absolute truth. So every question you cannot know everything. You have to be okay with that. But the intent should be to know. But you will learn many things, so many things. Question is the tool to learning. کارٹیزین ڈاؤٹ کی جہاں بات ہو رہی تو وہ چرچ کے خلاف ہے. چرچ کو کوشچن کر رہے ہیں. چرچ ڈاؤٹ کی طرف آپ کو لے کے نہیں جاتا. ہمارے ہاں بھی آپ نے شک نہیں کرنا, ٹھیک ہے, تو وہ جب آپ اس طرف جاتے, اور ہیومن کا یہ کور کریکٹرسٹک ہے کہ وہ ڈاؤٹ کرے گا. اس سے زیادہ آسان کہ وہ کوشچن کرے گا. اگر آپ کوشچن نہیں کریں یو آر ناٹ ہیومن. وہ بڑا آسان ہے. کوشچن کرے اپنے آپ سے, دوسروں سے نہیں. وہ تو ٹھیک ہے دوسروں سے ہمیں ایکسپلین, آپ کے اپنے سوالوں کے جوابات کہیں آپ کے اپنے پاس ہیں. اب اپنے آپ پاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صوفیانہ ایسے کوئی بات نہیں ہو رہی بھائی. آپ کو اپنے سوالوں کا جواب خود ہی ملے گا. لیکن وہ ڈاؤٹ کا میتھڈ بالکل وہ چلے گا. وہ اور ہر دنیا میں اگر فرق ہے 1 million books are there about philosophy, I think اس میں سے 99% میں ڈیکارٹ کا ذکر لازمی آئے گا. کیونکہ اگر آپ وہ نہیں جانتے آپ آج کی فلاسفی میں یو آر نو ویئر, اور ہم کہاں ہیں وہ اسی وجہ سے. سو کوئی اور کوشچن ہے؟ ان کو دیجیے پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. کچھ عرصے پہلے ایک سیشن ہوا تھا جس میں ڈیوڈ ہیوم کی بات کی گئی تھی, اس کی فلاسفی, اور اس میں میرا جو کویشچن تھا وہ تھا کہ ایک بہت ڈسکنیکٹ ان انٹینشنل نظر آتا ہے ان کی ایفرٹس اس دور کے جو فلاسفرز تھے,
اینڈ ریلیجن. اور اس کا جو مجھے I'm sorry ان کا نام نہیں یاد جن کے وہ جو گیسٹ تھے, I'm sorry I don't remember the name, مگر انہوں نے یہ کہا تھا میرے سوال کے جواب میں کہ یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے, ریلیجن کے ساتھ انٹریکٹ کیوں نہیں کیا گیا, جو ریلیجن میں ٹیکسٹس کے اندر ریزننگ کی گئی ہے, لاجک. obviously ساری جو گاڈلی بکس ہیں they have logical components to them as well. تو ان کا اس کے اوپر جواب یہ تھا کہ بیکاز ہر فلاسفر بہرحال انسان ہے اور اسے اپنی جان پیاری ہوتی ہے, تو وہ ایک انٹینشنل بھی تھا کہ وہ جو ایک سرٹن پریشر گروپ آ جاتا ہے ٹھیکیداروں کا, اور وہ پھر بات آریاں پار پہ چلی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک انٹرفیرنس ہے ہماری اسکولسٹک ڈسکورس میں, تو ہم اس کو پھر سائڈ لائن کرتے ہیں, وی ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو آج بھی جو یہ لاجک کی بات ہو رہی تھی, میں نے اس میں جو سلائڈز بھی چل رہی تھیں اور پھر اس کے بعد آپ نے بھی کچھ سلائڈز شیئر کیں, تو اس پہ مجھے یہ چیز اگین بہت ویوڈلی نظر آئی کہ اس میں ڈیوینٹی یا آپ کہہ لیں کہ انٹرفیرنس کسی بھی قسم کی جو ہے نا, other than the numbers themselves and the numbers themselves or the plain symbols, the logic, the way they interact with each other and establish a logic or are unable to establish a logic or induce some sort of fallacy, اس کو contain کیا گیا ہے without any sort of divine interpretation or whatever. تو انٹرونشن. ہاں, سو وہ thinking out loud میری تھا کہ یہ بھی intentional ہے, and for the same reasons جو وہ ہیوم کی ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس پہ جو گیسٹ تھے ان کا ریمارک تھا. ان کا جو سیشن تھا نا, اس سے پہلے انہوں نے غزالی کے اوپر بھی سیشن کیا تھا, ٹھیک ہے. تو غزالی اور ہیوم کا جو انڈکشن کے اوپر بحث ہے نا, مور اور لیس سیم ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ غزالی جو ہے نا وہ کازالٹی کا پرابلم ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, کاز اینڈ افیکٹ کا. غزالی جو ہے اس کے اندر گاڈ کو بیچ میں شامل کر دیتا ہے. ہیوم جو ہے اپنی انٹرپریٹیشن میں گاڈ کو بیچ میں لے کے نہیں آتا, ٹھیک ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں انٹرونشن ہے, اور یہ بڑی صحیح اس لحاظ سے اچھی تھی کیونکہ ہی واز امپیریسسٹ نا. اب امپیریسسٹ سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا کہ وہ بات کرے گا سینسز کی یا ایکسپیرینسز کی بات کرے گا, یا جو ریالٹی ہے اس کی بات کرے گا. بلکہ ڈیوڈ ہیوم پہ کافی لوگوں نے اس طرح کا کرٹیسزم کیا. وہ تو بلکہ کہتا تھا کہ آپ میٹا فزکس کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کو پہلے پڑھیں, تو کچھ چیزوں کو پہلے وہ دیکھ لیں, مطلب اگر اس میں لاجیکل ریزننگ ہے اور کوانٹٹی اور نمبرز کی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر اس میں امپیریکل کوئی ایویڈنس ہیں اس میٹا فزیکل بک میں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کو آپ بلکہ آگ لگا دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بس سفسٹری ہے اور ایلوژنس ہیں اور ڈیلوژنس ہیں, وہی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس کا کرٹیسزم بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم تھا, ٹھیک ہے, اگینسٹ چرچ اینڈ ڈوگما اینڈ آل دیز تھنگس. تو باقی انڈکشن کا جو پرابلم تھا جو اس نے ریز کیا تھا وہ پہلے سے بھی چل رہا تھا, وہ ہم نے دیکھ لیا, ہسٹوریکل اس کی ریزنس تھی, اور اس کی وجہ سے جو کانٹ تھا نا وہ کافی حد تک جو ہے نا اس کے بعد بڑا چینج ہو گیا. کانٹ نے بھی وہ کہتے ہیں کہ کانٹ کہہ رہا تھا کہ آئی واز لائک سویا ہوا تھا, تو جیسے ڈیوڈ ہیوم نے مجھے جگا دیا. تو اس سے اگلا لیول تو میرے خیال میں کانٹ ہی ہے, پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے ڈیوڈ ہیوم کے حوالے سے؟ یہ جو ہے, مائک لیجیے گا. ٹینشن کی بات کر رہے ہیں اس میں, نہیں یہ ہونی دیکھیں جب بات ہو رہی ہے, ہاں, لیکن یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہو رہا یہاں پہ. کیوں؟ آپ کے پاس ایک لاجک ہے پٹولمی کی پوری یونیورس کی, جو پٹولمی لاجک بات ہوتی ہے جس میں یعنی وہی اسٹیشنری والا میتھڈ ہے اور سارا کچھ. جب وہ آپ کا دھڑام سے گر جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس پہ بات اس طرح سے اب نہیں بات ہوگی, اب ایگزسٹنس کی کچھ اور ویلیو ہے. اب اس کے بعد آپ اوپنلی کہتے ہیں کہ ناؤ ایوری باڈی, یعنی پروٹیسٹنٹ کا جو میں نے ذکر کیا کہ پروٹیسٹنٹ کے ہاں یہ کہ اب صرف چرچ انٹرپریٹ نہیں کرے گا, عام آدمی بھی انٹرپریٹ کرے گا. 16 سینچری سے پہلے یہ نہیں ممکن ہو پا رہا تھا. ہمارے ہاں بھی انٹرپریٹیشن بہت دیر میں ہوئی کہ زیادہ لوگوں نے, اب تو ہر کوئی. اب وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ پرابلمیٹک ہے. اب وہ انٹرپریٹیشن کے پیچھے اینٹی اسٹل ایگزسٹ, لیکن آپ کی سائنس, آپ کی لاجک اب
چلتی رہی، لیکن جب آپ کے یہاں یہ آپ کے یہاں نہیں مطلب ویسٹ میں جب انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لاجیکل میتھڈ جس کے پیچھے کہیں آپ نے اینٹیٹی کو بٹھایا ہوا ہے، اب یہاں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، اب یہاں وہ کام نہیں کر رہا، تو اب کیا کریں؟ اب یہاں پہ پھر وہ جو اینٹیٹی آپ اس کو جب ہٹا دیتے ہیں تو اب انٹرپریٹیشن اب اس طرف سے نہیں ہو رہی. پہلے آپ کے انٹرپریٹیشن کے پیچھے اینٹیٹی بیٹھی ہے، آپ اس کو دیکھ کے اور انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ایسی ہے نا جیسے آپ بلیک ہول میں بیٹھ کے آپ وہی بات کریں گے جو جہاں کے، تو آپ لیکن اب آپ نے مطلب وہ ورک نہیں کر رہی نا، وہ ایکسپلینیشن اب ورک نہیں کر رہی، مطلب وہ پریکٹیکل نہیں ہے. اور اس میں بھی خیر اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں. اچھا دیکھا جائے تو نا ریلیجیس بھی پوسٹ ماڈرن نہیں ہوتے ہیں اس لحاظ سے، ہر ایک اپنی پر انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہاں اس میں دیکھیں ایک تو جیسے امجد نے بات کی تو میں تو اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ دونوں قسم کے سائنسدان تھے، بلیورز بھی تھے اور کائنڈ آف نان بلیورز بھی تھے. سم ہاؤ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ نان بلیور تھے انہوں نے زیادہ اچھی سائنس آپ کو کر کے دی ہے. تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو آپ یہ مان لیں کہ ہمیں سائنس نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ کہیں مجھے اچھی سائنس بھی کرنی ہے اور میں نے جو ہے نا وہ انٹرونشن بھی رکھنی ہے. تو اور دوسرا یہ کہ جو کریشن ایک الگ پرابلم ہے اور انٹرونشن ایک الگ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس کو انٹرونشن سے پرابلم ہے، سائنس کو ایز سچ کریشن سے اتنا پرابلم نہیں ہے. تو ڈیوڈ ہیوم کی جو بات ہے ہم اس کو آپ اس طرح مان کے چل سکتے ہیں کہ خدا نے ساری کائنات بنائی ہے، بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ کہ لاز بھی خدا نہیں بنائے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ بنا دیے نا پھر کوئی انٹرونشن نہیں ہے. اگر آپ ماننا چاہیں انٹرونشن مان لیں، لیکن پھر کبھی آپ اچھی سائنس نہیں کر پائیں گے. یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. یوزفل اگر ہے تو بتا دیں، اگر ہوتی تو ہم سارے کر رہے ہیں. ابھی بھی سیلاب آیا ہے اتنے. ہاں ایک دیجیے گا، مائک لیجیے گا تاکہ